بہت شکریہ جی. اس پروگرام کو ہم اکٹھے ہونے کے مقصد کو مزید فروٹفل بنانے کے لیے اس بار ہم 2-3 چیزیں جو ہے وہ نئی کرنے جا رہے ہیں. ایک تو تمام شرکاء کے لیے اعزازی اسناد کا بندوبست کیا گیا ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ دی جائیں گی. اور اس سال اب ہم شروع کر رہے ہیں، اور آئندہ سال اس سال جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی اکابرین اساتذہ ہیں ان سب کو ہم صابر ملتانی لائف اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے وہ پیش کریں گے. اور آئندہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے گی تاکہ اگلے پورے سال میں اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے کام کرنے والے لوگوں کا ایک تجزیہ ہو جائے، اور اس میں کم از کم 3 لوگوں کو جو ہے وہ ہم ایوارڈ پیش کیا کریں گے. یہ آئندہ سال کی ہوگا. اس سال جو ہے وہ ہمارے جو پرانے اکابرین ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس مقصد میں لگا دی ہے، ہم ان کو ایوارڈ پیش کریں گے. اور تیسری جو بہت ہی اس بار ہم ایک چینج کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک ریسرچ پیپر کے لیے تحریری مقابلہ کروا رہے ہیں جس میں باقاعدہ انعام پیش کیا جائے گا. اس کا عنوان، اس کی چیزیں جو ہیں وہ میرے محترم ڈاکٹر پروفیسر حیات اعوان صاحب جو ہیں وہ آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے، ترتیب ساری اس کی. اس وقت میں درخواست کرتا ہوں بزرگوارم محترم حضرت محمد آغا جی صاحب سے کہ اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں. یہ سن 71-72 کی بات ہے. ہمارے والد صاحب ایک بزرگوار سے بہت متاثر تھے، جو کہ ہمارے والد صاحب کے بقول ان سے بہت سارے کسب فیض اور زندگی کے بہت شعبوں میں انہوں نے ان سے رہنمائی حاصل کی تھی. تو مجھے یہ شوق تھا کہ میں MBBS ڈاکٹر بنوں گا، اور وہ کوٹ پہننے کا اور ادھر وہ ڈالنے کا مجھے یہ بڑا بچپن کا بڑا ہی ذوق اور شوق تھا کہ میں اپنی زندگی میں یہ کروں گا. وہ جو صاحب نظر تھے میرے والد صاحب کے استاد بزرگوار، انہوں نے یہ خط بھیجا میرے والد صاحب کو کہ آپ کا جانے کا ٹائم آیا ہے اور میں آپ کے اس بیٹے سے تعلق رکھوں گا. تو میرے والدہ صاحبہ کو فالج تھی، تو جب وہ خط آیا میرے والدہ صاحبہ بھی بہت احترام سے وہ خط کا اور اس کے پیغام کا بہت اثر لیتی تھی. تو انہوں نے رات کو جب وہ خط آیا تو میرے والد صاحب نے اس کو، میرے والدہ اس سے پوچھنے لگی کہ یہ استاد صاحب نے یا اس بزرگوار نے کیا لکھا ہے آپ کو خط میں. تو بڑے دوستانہ ماحول میں وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ آپ کا جانے کا ٹائم آ گیا ہے، تو آپ کے بعد میں آپ کے بیٹے سے تعلق رکھوں گا. اس وقت ایک کشتواڑ ڈرامہ آتا تھا 10:30 بجے کا. تو میں وہ ڈرامہ سن رہا تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا تو مجھے ساتھ سلاتے تھے. میں نے کان لگایا کہ میرے والد صاحب کیا فرما رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میں نے دل میں سوچا کہ کیا سادہ لوگ ہیں، میں ڈاکٹر بنوں گا، نہ میں ان کی طرح ماما پہنوں گا، نہ میں داڑھی رکھوں گا، اور نہ میں ان کی طرح کپڑے پہنوں گا، اور نہ میں ان کے خیالات کا آدمی ہوں. یہ کیا مجھے بنانا چاہ رہے ہیں جس طرح، میں تو بالکل یہ نہیں کروں گا. تو ہمارے والد صاحب نے پھر ہمارے بلوچستان سے کراچی کے منتقلی کا فیصلہ کر لیا. تو ہم کراچی منتقل ہو گئے. بہرحال کراچی منتقل ہو گئے تو والد صاحب فوت ہو گئے. کوئی کراچی جانے کے کوئی سال بھی پورا نہیں ہوا کہ یہ میں بات کر رہا ہوں 77 کی. تو میرے ملاقات ہوئی اس بزرگوار سے جو ہمارے والد صاحب کے تھے فاتح کے سلسلے میں. اور اس میں تو والد صاحب کے سلسلے میں جب میرے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے عرض کیا کہ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. تو وہ فرمانے لگے ہاں ہم یہ علم بھی آپ کو دیں گے، اور ایسا علم دیں گے کہ ڈاکٹر آپ سے یہ علم سیکھنے آ جائے. میں باوضو بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے یہ ہوا کہ یار یہ بوڑھا آدمی ہے، وظائف بہت کرتا ہے، اس کے دماغی وہ کیفیت ٹھیک نہیں ہے. وقت گزر گیا لیکن میں باوضو بیٹھا ہوا ہوں کہ اس وقت میرے خیالات یہ تھا.
مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بزرگوار کے پاس کون سا علم ہے کہ وہ مجھے دے گا اور پھر ڈاکٹر سیکھنے کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ میرے زندگی کا یہ تجربہ ہے، آپ لوگوں کا بھی ہوگا، کہ سب سے زیادہ میرے شاگرد ڈاکٹر ہیں، اور اس مرتبہ میں نے جو باہر ملکوں کے جتنے دورے کیے، چاہے ترکی کا، چاہے میں نے ایران کا، چاہے میں نے افغانستان کا، چاہے میں نے تاجکستان کا، جتنے اسلامی ممالک میں نے سفر کیا، تو میں نے اس سفر میں یہی مد نظر رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا شان یہ ہے کہ اس میں تمام کے تمام ڈاکٹر سے ہی میرا واسطہ پڑتا ہے، جس کا میں مذاق اڑاتا تھا اور میں یہ کہتا تھا۔ اچھا، اس بزرگ نے یہ فرمایا کہ آپ نے شرح مثنوی لکھنا ہے، مثنوی کا وہ حصہ جو آپ کو کوئی بہت سارے لوگ اشکالات میں ہے یا سوال ہے یا ان کے، تو آپ نے وہ لکھنا ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا تعجب خیز ہوا۔ فرمانے لگے کہ آپ نے یہ بھی لکھنا بھی شاعری میں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت مجھے شاعری ایسی لگتی ہے کہ یہ اپنی انسان کی ضلالت ہے کہ کسی کے محبت میں جا کر کے اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس کو آسمان کے ستاروں سے ملا رہا ہوتا ہے اور خود نیچے گرا ہوا ہوتا ہے جس طرح۔ تو مجھے تو شاعری کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ شاعر بن جائیں گے اور آپ اس کو شاعری میں لکھیں گے۔ میں نے مثنوی کے بہت سارے اشعار میں اس کا، اور میں اس کے بعد شاعر بن گیا بغیر شوق کے، بغیر ذوق کے۔ دو چیزیں میں نے یہ دیکھی کہ اس میں نے شاعری اور دوسری بات، کچھ خواب اس طرح مجھے آتے تھے کہ جو میرے مانگے بغیر، سوچے بغیر، طلب کے بغیر، کچھ تکلیف کرنے کے بغیر میں نے وہ چیز حاصل مجھے ہو جاتا تھا۔ اس خواب کا میں آپ کو ایک وہ جھلک بتاؤں گا کہ میں نے ایک مرتبہ سن 81 میں خواب دیکھا کہ میں روس میں ہوں اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو میرے ساتھ ایک داڑھی والا انسان کھڑا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں تو اذان کی ممانعت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں پتہ، یہ آزاد ہو گیا، اسلام نے اس کو قبضہ کر لیا، اسلام کا تعلق۔ میری آنکھ کھلی، تو میں نے پھر جیسے آنکھ کھلی، وہ شاعری کا پھر ایک یہ تھا کہ جب مجھے بہت غصہ آتا تھا میں شاعر بن جاتا تھا اس ٹائم، یا میں بہت خوش ہوتا تھا تو میں شاعر بن جاتا تھا۔ تو اس کے بعد جب میں خواب سے اٹھا، جو مجھے خوشی محسوس ہوئی، سن 81 کی بات ہے، فروری کا مہینہ تھا، تو مجھے جو خوشی میں، تو میں نے یہ اشعار پڑھے: زود گیرم ما جہان را سر بسر، زود گیرم ما جہان را سر بسر، آخرین للصالحین آمد خبر۔ آخر نتیجہ صالحین کا ہے، متقیوں کا ہے، یہ قرآن کا خبر آ گیا۔ ما سمرقند و بخارا زیر کنیم، ہم بخارا اور سمرقند کو زیر کریں گے۔ آہنائے کوہنرا شمشیر کنیم، پرانے جتنے لوہے تلوار پڑے ہوئے ان کو دوبارہ زنگ آلودی سے پھر پاک کریں گے، اور اس کو ما بگیریم بدلے 100 سالرا، ہم اپنے 100 سالہ زندگی کا بدلہ واپس لے لیں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ زندہ ساز مردہ 100 سالرا، ہم اس کو دوبارہ جان آ جائے گی، وہ جو مردہ 100 سالہ ہے یا وہ جو مدفون ہے اس کو دوبارہ جان آئے گی۔ میں جب ازبکستان گیا اور وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بلایا، تو ہم نے 1 سال کے کوشش کے بعد یہ کوشش کی کہ ہم نے ابھی 20، 21 اور 22 تاریخ پوری دنیا سے 54 ممالک کا ہم نے ایک سیمینار رکھ دیا ابو علی سینا کے اوپر۔ تو یہ بخارا میں رکھ دیا جہاں جائے پیدائش ابو علی سینا کا ہے۔ 3 دن میرا اس میں لیکچر ہے طب کے اوپر، ابو علی سینا کے اوپر۔ اور میں نے وہاں پہ یہ ان سے گزارش کی، گورنر نے مجھے زعفران کے لیے اور اس طب کے کام کے لیے 200 ایکڑ زمین دے دیا کہ آپ یہاں پر ایک طبی کالج بنا دیں، اور ایک طبی آپ نے زعفران کا اور اس کا وہ کاشت وغیرہ جو آپ کو ادویات آپ بہتر سمجھتے ہیں یہاں پہ کر لیں۔ اس طبیہ کالج کے لیے جو ہمیں سب سے پہلے سارے حضرات کے سامنے ایک عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا نصاب کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس نصاب کے ہمارا آدمی یا شاگرد یا جو ہم سے علم حاصل کرے گا
وہ اس قابل ہو کہ وہ تمام کے تمام ترجمہ میں نے پہلے کتاب مبادیات کا ازبکی اور فارسی میں اس کا ترجمہ کر چکا ہوں. فارسی میں تاجکستان اور افغانستان اور ایران میں کام دے گا، اور ازبکی اور انگریزی میں تو پھر آپ کو پتہ ہے. اور وہاں پہ تقریباً سارے ڈاکٹر ہم سے رابطے میں ہیں، جو کہ ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا کہ وہ 1 سال سے ہمارے سے پڑھ رہا ہے آن لائن، 23 سال کا نیرو سرجن ہے، اور انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا مکتب ہی کھول دیا وہاں. جہاں تک علم کی بات ہے یا حضرت صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہے، ہمیں اس سے پہلے صابر علیہ رحمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علمی نظام کو سمجھنا ہوتا ہے، جس کے اشارے ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی علوم ہے کہ جس سے ابھی تک ہم بہت دور ہے اور بے خبر ہے. ایک سورۃ نمل کے حساب سے کہ قرآن مجید میں ایک چونٹی کا ذکر ہوتا ہے، اور اس چونٹی کا ذکر کس شکل میں ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اندر جاؤ تاکہ تم ایسا نہ ہو کہ رون ڈالے یہ حضرت سلیمان پیغمبر کے فوج. اگر اس علم پہ نظر ڈالا جائے تو یہ کون سا علم ہے کہ ایک چونٹی کو اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ آ رہا ہے اور ہم اس کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے دب نہ جائے. دوسرا علم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت یا اس زبان یا اس بات کے علم دوبارہ حضرت سلیمان پیغمبر کو دوبارہ یہ علم ہو جاتا ہے. اور حضرت سلیمان پیغمبر، قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ ہنس پڑے، اور وہ ہنس پڑے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لیے یہ علم کھولا اور یہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا علوم ہے کہ جس کا احاطہ کرنا انسانی وہ جس کو دینا چاہتا ہے وہ کہتا. اور اسی حضرت سلیمان پیغمبر کے علم میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں کہ کون ہے جو کہ تخت بلقیس کو لایا جائے. وہ یہ کہتا ہے، جن کہتا ہے کہ میں دوپہر تک کس کو لے آؤں گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ میں لے آؤں گا چشم زدن میں. اگر اس علم کو ہم عقل اور اس کے حساب سے کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے کوئی دانا، دانشور اور کوئی بھی ایسا سائنسدان یہ نہیں ہے کہ یہ علم اس کو سمجھ آ جائے بغیر اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے وہ علم عطا کیا. بلکہ ہم انکار اس علوم سے کرتے ہیں. ہم تو بزرگوں کے ایسے ایسے علوم سے انکار کرتے ہیں جو ہمارے سمجھ سے والا تر ہے. اگر میں اس استاد کو جو میں نے دیکھا ہوا ہے، جس سے میرا واسطہ ہے، میں اگر اس کے علوم کی بات آپ کے سامنے کروں تو شاید ابھی بھی آپ مجھے یہ کہہ دیں یا میرے اوپر کوئی ٹپا لگا دے یا مجھے مشرک کہہ دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا احاطہ علم، ہمارا جو پیمانہ علم ہے، جس علم کے بارے میں ہم خبر نہیں رکھتے ہیں اس کو ہم انکار کر دیتے ہیں. یہ انسانی علم ہے، انسانی مزاج ہے، انسانی طبیعت ہے کہ اس چیز سے وہ انکار کرتا ہے جس چیز کو وہ نہیں سمجھتا. تو جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوجدہ، اس کو مل گیا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا آدمی جس پر ہم نے اپنے رحمت اور علم لدن سے نوازا تھا. حضرت صابر رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم جو ہے وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی رحمت اور علم لدن سے ان کو سرچشمہ دیتا ہے، ان لوگوں کو جو کہ اس وقت کے لیے اور اس کے دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک دنیا ہی الگ ہے اس کو. جب لوگ ان کو مجدد کہتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ میں یہ ان سے سوال کروں کہ ہمارے اسلام میں مجدد اسے کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہو جاتا ہے تو دین میں نئے چیزیں شامل ہو جاتے ہیں.
بدعات شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنی رائے رسم و رواج اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو رسم و رواج کو، سب چیزوں کو اس سے نکال کر کے دین کو واپس اس خالص جگہ پہ دکھانے کا، اس کا نام ہے مجدد. مجدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین میں کوئی نئے چیز نئے لا کر کے پیش کرے. مجدد اسے کہا جاتا ہے ہمارے مذہب کے علم میں کہ وہ تمام وہ چیزیں جو کہ ان کے ساتھ منسلک ہوئے، اس میں شامل ہوئے، اضافہ ہوا ہے، اس کو اس سے الگ کر دیا جائے اور دین کو اس شکل میں پیش کیا جائے جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اور صحابہ نے اس کو کیا. یہاں پہ حضرت صابر صاحب کا یہ مسئلہ نہیں. صابر صاحب نے اس میں کوئی چیز جو زائد تھے وہ کاٹا نہیں ہے. یہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وہ کام لیا کہ انہوں نے طب کا صحیح معنوں میں اپنے تمام اجزاء ضروریہ، علوم ضروریہ، وہ سب اس آدمی پر منکشف کر کے، اس سے حاصل کر کے قیامت تک اس سے ایسا ایک کام لیا گیا کہ اب مجدد کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اربع کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں ثانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں چوتھا ہوں، کوئی کہتا ہے پانچواں ہوں، اس کو کاٹ لیا جائے. لیکن اس کا علم وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجد من عبادنا، اس آدمی کے جب ہم نے اس کو علم رحمت سے اور علم لدن سے نوازا تھا. علم لدنی کے وہ کیفیات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم اپنی طرف سے ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے وہ علم جو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک رہنما، ان کے لیے ایک مشکل کشا، اور ان کے تمام چیزوں کا دوا اور شفا اسی میں ہوتا ہے جس میں وہ، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن وہ انسان اس فطرت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. اس لیے جتنا بھی دین کا مقصد ہے، انبیاء کے جتنے بھی مقاصد ہے، اصل میں انسان کو فطرت کے راستے پہ لانے کے لیے ہے. اور صحیح بات کسی نے کہا ہے کہ قدرت تو آپ کو معاف کر دیتا ہے، فطرت آپ کو معاف نہیں کرتا. اگر آپ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں، انسان ہٹ جاتا ہے، تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا، وہ اس کو بھگتنا ہوتا ہے. آگ کی یہ فطرت ہے کہ وہ آپ کو جلائے گا، تو آپ 100 دفعہ اسے کہے مجھے مت جلائیں، اس کی منت کرے، اسے ماجت کرے. لیکن اگر آپ نے قدرت سے کوئی کہی تو آپ کی معافی بھی ہو سکتے ہے آپ کے، لیکن آگ آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ جب تک آپ کو. صابر ملتانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جدید سائنس کے دعویداروں کے مقابلے میں ایسا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ علم فطرت کو پیش کر دیا جائے کہ جس کے اندر انسان کی فطرت کے تمام تقاضے پورے ہو، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو یا چاہے وہ صحت کی حالت میں ہو، چاہے اس کے نفسیات ہو، چاہے اس کا دین ہو. اور یہی چیزیں جو ہے وہ تمام ادعا رہا انبیاء کا بھی، حکماء کا بھی. تو یہ ایک چیز کا تکمیل ہوا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ مثال کے طور پہ ماننا یا نہ ماننا، اس انسانیت نے سب سے پہلے جس نے دنیا کو گول کہا اس کو مار دیا. جس سائنسدان نے سب سے پہلے دنیا کو کہا کہ یہ دنیا گول ہے، تو سب سے پہلے اس کو اٹھا کر کے سارے اس نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا کہ یہ پاگل ہو گیا، اس نے دنیا کو گول کیوں کہا ہے. اگر دیکھا جائے، اس دن میں گیا تھا حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے اس پہ مقبرے پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب اس بادشاہ نے اس کو وہاں سے نکالا، جب اس بادشاہ کو اطلاع ملا تو انہوں نے کہا تم میرے طرف نہیں آنا، اس نے کہا کہ ادھر سے نکل جاؤ، تو وہ بیمار ہو گئے اور ایک راستے کے کنارے وہ فوت ہو گئے. انسان تو ہمیشہ علم والوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے. اگر یہ انسان نہیں کرتا اس کے ساتھ، اگر علم کا راستہ اتنا آسان ہوتا تو امام ابو حنیفہ جیل میں نہ مرتا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے نہ لگتے. یہ سارے باتیں ایسا ہے. وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ کوئی ایسا علم والا نہیں آیا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو انسان نے اس کے تمسخر نہ اٹھ اور تضحیک نہ کیا ہو.
لیکن فطرت کا علم اپنا جگہ لے گا. جتنا بھی انسان اس سے دوری اختیار کرتا ہے، نسل تباہ کرے، کچھ بھی کرے، واپس اس طرف آ جاتا ہے کہ جو اس کے قدرت کے اور فطرت نے اس کے لیے وہ چیز رکھا ہوا ہے. ہمارے یہ مجدد، ہمارے یہ اس کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم سے نوازا کہ جس میں پاکستان کے، اسلام کے، ہم سب کے وہ ایک تاریخی راستہ ہے کہ جس کو کوئی کسی زمانے میں جٹلا نہیں سکتا بغیر اس کے کہ وہ علم سے چشم پوشی کرے اور سمجھنے سے پہلے اس پہ فتویٰ لگا دے اور اس کا وہ کرے. تو اس انکار کا تو کوئی جواب نہیں ہے، تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. تو ہمارے لیے ایک میں عرض کروں گا کہ ایسا نصاب کہ جس میں ہمارے تشنگی پر ہو جائے، تشنگی کا وہ ختم ہو، جہاں پر ہم نے اس بنیاد کو رکھنا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو اور چاہے وہ ازبکستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو. اگر ہمارے اساتذہ کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، تو وہ اگر ہم مل کر کے ایک جو ہمیں اس وقت خاص طور پہ مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے سامنے ہم وہ نصاب رکھیں کہ جس میں ہمارے الف سے لے کے یا تک یا اے سے لے کے زیڈ تک ہمارے وہ تمام کمیاں پوری ہو کہ ہم دنیا کے سامنے اس کو کس رنگ میں پیش کریں گے، کس طرح اس کے سامنے رکھیں گے اس چیز کو. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اس اصول کو اور اس ہمارا نصاب کو یہاں پاکستان میں بھی اپنے کالجوں میں ہم اس کو اس طرح رائج کریں کہ جب بھی ہم نے ہمارے اوپر بہت پابندیاں ہیں ادھر، الحمدللہ وہاں پر ہمارے ہربل کی کمپنی بھی رجسٹر ہو گئی، ہم وہاں پہ دوائی بنا سکتے ہیں. دوائیوں کا لسٹ وہ مانگ رہے تھے، میں نے کہا اساتذہ سے مشورہ کر کے ہم دوائیوں کا تمام دوائیوں کا لسٹ دے دیں، وہ رجسٹر ہو جائے گی، ہم وہاں سے پوری دنیا کو دیں گے. یہاں ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت جو وہاں پر میں نے یہ دیکھا، جو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کہ جیسے کہیں برف باری ہوتی ہے اور برف باری میں ایک چیز دب جاتا ہے، جب برف ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ اسی شکل میں واپس باہر آ جاتا ہے. جن مسلمانوں کو وہاں پر میں نے دیکھا وہ اس طرح سے ہے کہ 100 سال کے اس پابندیوں کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو نہ ان کو زیادہ فرقوں کا پتہ ہے، نہ ان کو زیادہ اختلافات کا پتہ ہے، نہ ان کے ہاتھ میں مہر اور ٹپا ہے کہ بھائی فوراً آپ کے اوپر یہ ٹپا لگے گا، اس کے اوپر یہ ٹپا لگے گا. اس نے کوئی نہیں ہے، وہ وہی چیز پر ہے جس پر وہ جو ان کے 100 سال پہلے جب اس پہ برف پڑی تھی روس کی تو وہ ہے. تو ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ اس پر اگر میرے ساتھ محنت کی جائے اور مجھے ٹائم دے دیا جائے کہ ہم نصاب کو ترتیب دے دیں. ابھی میں منگل کے دن تو میں جا رہا ہوں اسی سلسلے میں جو کہ 54 ممالک سے ہم نے ڈاکٹروں کو ابو علی سینا کے نام پر بلایا ہے، جس میں پھر جا کر کے ہم یہ بات کریں گے کہ اب یہ ابو علی سینا ہے، یہ اس کا علم ہے، ابو علی سینا نے دنیا کو کیا دیا اور ابو علی سینا نے دنیا سے مختلف کیوں ہے، اور سائنسی طور پہ ابو علی سینا کو آپ کہاں تک مانتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر، پاکستان کے اوپر، ہمارے اوپر اور ہمارے نسلوں کے اوپر کیا فضل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابر ملتانی کی شکل میں اور اس طب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا افادیت اور ایک بہت زیادہ تقویت کا اور روشنی کا ایک راستہ کھولا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندگی دے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمود صاحب کے ذریعے سے، خالد صاحب ہمیشہ ہمیں بلاتے ہیں اور یہ اس طرح سے روشن چراغوں سے ہم روشنی لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں ہمیشہ آپ لوگوں سے مستفید ہونے کے توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.